میرا نام اقبال ہے۔ میں جوانی میں ہی سری لنکا نوکری کے سلسلے میں آیا تھا اور پھر یہیں کا ہو کر رہ گیا۔ جس ریسٹورنٹ میں میں مینیجر کی نوکری کرتا، اسی کے مالک نے مجھ سے اپنی بیٹی کی شادی کر دی، کیونکہ انہیں ایک ایماندار شخص کی ضرورت تھی اور میں نے آج تک کبھی 1 روپے کی بھی ہیرا پھیری نہیں کی تھی، اس لیے انہیں اپنی بیٹی کے لیے میں پسند آ گیا۔ شادی کے شروع میں تو میں کبھی کبھی پاکستان چلا بھی جاتا تھا، لیکن جب میرا بیٹا پیدا ہوا اور بڑا ہونے لگا اور اسکول جانے لگا تو پھر میرا جانا کم ہی ہوتا گیا۔ میری بیوی بس ایک بار ہی میرے ساتھ پاکستان گئی تھی، لیکن اسے میرے گاؤں کا ماحول پسند نہیں آیا۔ اس کے بعد وہ نہیں گئی، لیکن میں کبھی کبھی چلا جاتا۔ میری بیوی عائشہ نے مجھے کبھی جانے سے تو نہ روکا تھا، نہ کبھی منع کیا تھا، لیکن فہد کی پیدائش کے بعد میرے سسر کا انتقال ہو گیا تو ہوٹل کی ساری بھاگ دوڑ میرے ذمہ لگ گئی، کیونکہ عائشہ ان کی اکلوتی بیٹی تھی۔ اس کے بعد تو میں پاکستان جا ہی نہیں پایا، بس اپنے والدین کی وفات پر چند دن کے لیے گیا تھا۔ ریسٹورنٹ کو چلاتے چلاتے کب میری عمر 50 تک پہنچی پتہ ہی نہیں چلا۔ میرا فہد اب 25 سال کا ہو چکا تھا۔ عائشہ نے فہد کے لیے اپنی دوست کی بیٹی رانیہ کو پسند کیا تھا۔ اپنے ہاتھوں سے وہ منگنی کی رسم کر کے آئی تھی، لیکن گھر آتے ہی اس کے پسینے چھوٹنے لگے، اسے گھبراہٹ سی شروع ہو گئی۔ میں اور فہد اسے فوراً سے ہاسپٹل لے گئے، لیکن میری عائشہ کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا جسے وہ سہ نہیں پائی اور اس عمر کے حصے میں مجھے تنہا چھوڑ گئی، جس عمر میں مجھے اس کے ساتھ کی سب سے زیادہ ضرورت تھی۔ شادی کے بعد بچہ ہو جانے پر جب انسان ماں باپ بن جاتا ہے تو پھر اولاد کے لیے ہی جیتا ہے، اور ایک مرد اولاد کی ضروریات اور خواہشات کو پورا کرنے کے لیے کسب معاش کی ایسی چکی میں پستا چلا جاتا ہے کہ بیوی کی بہت سی خواہشات اور جذبات کو نظر انداز کر جاتا ہے۔ سوچا تو یہی ہوتا ہے کہ جو وقت ابھی نہ دے سکا وہ تب دے دوں گا جب بیٹا کمانے لگے گا۔ ابھی تو ہم اپنی ذمہ داریوں سے فارغ ہونے والے تھے، چند ماہ میں رانیہ بیٹی بھی گھر آ جاتی تو پھر ہم میاں بیوی کا وقت ساتھ گزرتا، لیکن وہ جا چکی تھی۔ عائشہ کی حادثاتی موت نے تو ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا تھا۔ فہد کا رو رو کر برا حال تھا۔ ایسے وقت میں اگر میں بھی صبر کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیتا تو فہد کو کون سنبھالتا؟ میں عائشہ کے لیے رات کے اندھیرے میں ہی آنسو بہا لیا کرتا تھا، لیکن دن میں فہد کے سامنے کمزور نہیں پڑتا تھا۔ رانیہ بیٹی سے میں نے فہد کا نکاح 1 ماہ کے اندر اندر ہی کر دیا تھا، کیونکہ عائشہ کے بعد ہم باپ بیٹے کو سنبھالنے والا اور کوئی نہ تھا۔ میں بیمار رہنے لگا تھا، گھر کے نظام کو سنبھالنا مشکل ہو گیا تھا۔ رانیہ بہت ہی اچھی بہو ثابت ہوئی تھی۔ اس نے نہ صرف گھر کو سنبھالا تھا بلکہ فہد کو بھی زندگی کی طرف لے آئی تھی، ورنہ اپنی ماں کے بعد وہ ہر وقت اداس رہتا تھا۔ رانیہ میرا بھی بہت خیال رکھتی تھی، مجھے وہ بیٹی کی طرح سے عزیز تھی۔ چند ماہ میں ہی وہ گھر کی ہر چیز کو سنبھال چکی تھی۔ عمر کے جس حصے میں تھا، اب میں بیمار رہنے لگا تھا۔ پھر عائشہ کا غم میرے لیے کوئی چھوٹی بات نہیں تھی۔ رانیہ میرے کھانے پینے کا بہت خیال رکھتی تھی، مجھے وقت پر ناشتہ دیتی تھی، میری دوا کا خیال بھی رکھتی تھی۔ عائشہ کے بعد مجھے بغیر نیند کے دوا کے نیند نہیں آتی تھی، اس لیے میں دوا کھا کر سو جاتا تھا۔ شام کو جب میں اٹھتا تو رانیہ میرے لیے پھل کاٹ کر لے آتی، کہنے لگتی، ابو آپ کو اپنی ذرا بھی پرواہ نہیں ہے، آپ بہت کمزور ہوتے جا رہے ہیں۔ وہ مجھے سیب کاٹ کر دینے لگتی، ساتھ ساتھ مجھ سے ادھر ادھر کی باتیں بھی کرتی رہتی۔ مجھے اپنا گھر جنت لگنے لگا تھا، لیکن یہ سلسلہ بس چند ماہ ہی چلا تھا۔ ایک بار ہمارے گھر رانیہ کی دوست اس سے ملنے آئی، شکل سے کافی تیز ترار سی لگ رہی تھی۔ اس سے کہنے لگی، تم نے سسر کو بھی گھر پر ہی پال رکھا ہے، ارے تم تو اپنی شادی کے شروع کے دن بھی انجوائے نہیں کر سکتی، مجھے تو لگتا ہے کہ تم ہنی مون پر بھی نہیں گئی ہوگی۔ بھائی اولڈ ہاؤس کس لیے بنائے ہوئے ہیں شہر میں نے تو شادی کے بعد ہی اپنے ساس سسر کو وہیں بھیج دیا تھا۔ رانیہ نے پہلے مجھے دیکھا، پھر اپنی دوست کو دیکھ کر نفی میں سر ہلانے لگی۔ میں اسی وقت اپنے کمرے سے باہر آ رہا تھا۔ اس کی دوست کی بات سن کر مجھے غصہ آنے لگا۔ میں نے کہا، اے لڑکی، تم کیا میری بہو کو غلط باتیں سکھا رہی ہو؟ چلو نکلو میرے گھر سے باہر۔ میں نے رانیہ کی دوست کو غصے سے کہا تھا۔ وہ مجھے دیکھ کر بکھلا سی گئی تھی، لیکن بہت جلد سنبھل گئی۔ رانیہ کچھ نہیں بولی۔ وہ لڑکی مجھ سے بھی بدتمیزی کرنے لگی، کہنے لگی،
آپ مجھ سے بدتمیزی کر رہے ہیں۔ میں نے کہا اگر تم 2 منٹ کے اندر گھر سے نہیں گئی تو میں تمہیں دھکے دے کر نکال دوں گا۔ وہ میرے گھر سے نکل گئی۔ میں نے رانیہ کو بھی ڈانٹ دیا کہ آئندہ تمہاری کوئی دوست ہمارے گھر نہ آئے۔ رانیہ کو شاید میری یہ بات اچھی نہیں لگی تھی، اس نے مجھے کچھ کہا نہیں، لیکن کچھ دنوں بعد ہی مجھے فہد کے کمرے سے بحث کی آوازیں آنے لگیں۔ رانیہ اسے ہنی مون پر جانے کی ضد کر رہی تھی، کہہ رہی تھی کہ شادی کے بعد سے وہ گھر کے کام کاج میں لگ گئی ہے، اپنی زندگی انجوائے نہیں کر رہی۔ فہد بھی اسے وقت نہیں دیتا، اسے بس ہر حال میں ہنی مون پر جانا ہے۔ فہد اسے پیار سے ہی سمجھا رہا تھا کہ میرے ابو بیمار رہتے ہیں، اس لیے میں تمہیں کہیں بھی نہیں لے جا سکتا، انہیں وقت پر کھانا اور دوا چاہیے ہوتی ہے۔ ہاں تو تم نے انہیں کیوں گھر پر پال رکھا ہے؟ انہیں اولڈ ہاؤس چھوڑاؤ، وہاں ان کی اچھی کیئر ہوگی۔ میں کچھ نہیں جانتی فہد، مجھے جانا ہے۔ اس بات پر ایک تھپڑ کی آواز مجھے سنائی دی تھی۔ رانیہ کی باتوں نے مجھے تکلیف تو بہت پہنچائی تھی، لیکن تھپڑ کی آواز سن کر بھی مجھے افسوس سا ہوا تھا۔ فہد کہنے لگا، خبردار، جو تم نے آئندہ اولڈ ہاؤس کا نام بھی لیا ہو، میں تمہیں لے کر کہیں نہیں جاؤں گا، فہد نے غصے سے کہا تھا۔ اس کے بعد تو رانیہ کا رویہ مجھ سے بدلنے لگا تھا۔ وہ فہد کے سامنے تو مجھ سے بہت پیار جتاتی تھی، لیکن اس کے گھر سے جاتے ہی جب کچن میں برتن دھونے لگتی تو سنک میں برتن پٹک پٹک کر پھینکنے لگتی۔ میں اس وقت لاؤنج میں ہی ٹی وی دیکھ رہا ہوتا تھا اور کچن لاؤنج میں ہی تھا، اس لیے برتنوں کے شور سے مجھے اندازہ ہونے لگا کہ وہ غصے میں یوں برتن پٹک پٹک کر مار رہی ہے۔ برتن دھوتے ہوئے کہنے لگی، مجھے تو کوئی انسان ہی نہیں سمجھتا، مجھے تو لگتا ہے کہ اس گھر میں بہو کی نہیں ایک نوکرانی کی ضرورت تھی۔ اس وقت میرے اور رانیہ کے علاوہ تو گھر پر کوئی نہ تھا، ظاہر ہے وہ یہ سب مجھے ہی سنا رہی تھی۔ میں نے سوچا بچی ہی تو ہے، کیا حرج ہے کہ برتن میں خود ہی دھو لیا کروں۔ میں نے ٹی وی بند کیا اور کچن میں چلا آیا۔ میں نے کہا، رانیہ بیٹا، تم پورا دن کام کر کے تھک جاتی ہو، تم یہ برتن چھوڑو کہ میں دھو دیتا ہوں۔ میری بات سن کر اس نے فوراً سے برتن چھوڑ دیے اور اسی غصے سے اپنے کمرے میں چلی گئی، اور میں اس کے اس طرح کے رویے کو سمجھ تو نہیں پایا تھا۔ میں برتن دھونے لگا تو عائشہ یاد آنے لگی، کیسے وہ چپ چاپ سارے گھر کے کام کیا کرتی تھی، کبھی شکایت تک نہ کی تھی۔ میں نے سارے برتن دھو دیے اور پھر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ رانیہ نے اب مجھے ناشتہ کھانا سب دینا چھوڑ دیا تھا۔ کئی گھنٹے میں بھوکا بیٹھا رہتا۔ میں شوگر کا مریض تھا، اس لیے مجھ سے بھوک برداشت نہیں ہوتی تھی۔ میں اپنے کمرے سے باہر آیا تو وہ موبائل پر کسی سے فون پر باتوں میں مصروف تھی۔ میں کچن میں گیا تو کھانا بھی پکنے کے لیے نہیں رکھا تھا۔ مجھے اس وقت شدت سے بھوک لگی تھی، دوپہر سے شام ہو چکی تھی، اس لیے میں نے سوچا کہ انڈے کا آملیٹ ہی بنا کر کھا لوں۔ شاید میری شوگر بھوک کے مارے لو ہو رہی تھی، اس لیے میرے ہاتھ پاؤں کانپ سے رہے تھے۔ جیسے ہی میں نے فریج سے انڈا نکالا، مجھ سے کچھ بھی برداشت نہیں ہوا اور میں گر کر بے ہوش ہو گیا۔ جب ہوش آیا تو ہاسپٹل میں تھا۔ فہد بے حد پریشان کہنے لگا، ابو آپ کو کیا ہوا تھا؟ میں اس وقت بہت دل برداشتہ سا ہو گیا تھا، اس لیے ساری بات بتا دی، لیکن مجھے اندازہ نہیں تھا کہ میری یہ بات مجھے یہ دن بھی دکھا سکتی ہے۔ فہد کو بہت غصہ آیا تھا، وہ ابھی کام سے لوٹا ہی تھا کہ مجھے کچن میں بے ہوش دیکھ کر گھبرا گیا تھا۔ رانیہ اس وقت میرے منہ پر پانی کے چھینٹے پھینک رہی تھی۔ فہد مجھے اٹھا کر ہاسپٹل لے گیا۔ بروقت مجھے ٹریٹمنٹ ملنے پر مجھے ہوش آیا تھا۔ جب میں گھر واپس آیا تو رانیہ بے چینی سے میری خیریت دریافت کرنے لگی۔ فہد نے اسے غصے سے دیکھا اور کہنے لگا، تمہیں اگر میرے باپ کی اتنی ہی پرواہ ہوتی تو انہیں وقت پر کھانے کو دیتی۔ اس گھر میں تمہاری ذمہ داری ہی کتنی ہے؟ میں نے گھر کی صفائی کے لیے ملازمہ رکھی ہے، بس تمہیں کچن کا کام ہی تو کرنا ہوتا ہے، اور اس پر بھی تم یوں چیختی چلاتی ہو، میرے باپ سے برتن دھلواتی ہو۔ میں نے بیٹے سے دل ہلکا کیا تھا، لیکن یہ نہیں معلوم تھا کہ وہ یوں بہو پر برس پڑے گا۔ اس وقت تو رانیہ چپ رہی، لیکن اس کے بعد تو اس نے جو کچھ میرے ساتھ کیا شاید ہی کسی بہو نے سسر کے ساتھ نہ کیا ہوگا۔ رانیہ نے فہد کے سامنے تو مجھ سے معافی مانگ لی، میں نے بھی اس بات کو زیادہ طول نہیں دی۔ رانیہ کا رویہ مجھ سے پھر ویسا ہی ہو گیا تھا، بلکہ کچھ زیادہ بے تکلف سا ہو گیا تھا۔ ایک بار وہ میرے کمرے میں ہی کھانا لے آئی، کھانا میرے سامنے رکھ کر اپنا دوپٹہ اتارا اور میری ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے رکھی چیزیں اٹھا کر صفائی کرنے لگی۔
میں نے اپنی نظریں جھکا لی، یہی سوچا کہ بچی ہے، شاید گرمی کی وجہ سے ایسا کر گئی ہے۔ میں نے نظریں جھکا کر ہی ناشتہ کیا اور انتظار کرنے لگی کہ کب رانیہ میرے کمرے سے باہر نکلے، لیکن وہ میرے کمرے کے مختلف سے بے فضول سے کام کرنے لگی۔ کبھی سائڈ ٹیبل کی دراز کو کھول کر مختلف سی چیزیں نکال کر دراز ٹھیک کرنے لگی، کبھی ڈریسنگ کے سامنے رکھی چیزوں کو صاف کرنے لگی۔ میں نے اس کی جانب دیکھے بنا کہا، بیٹا تم کچن کا کام سنبھال لو، یہ سب کام تو ملازمہ بھی کر جاتی ہے۔ میری بات سن کر وہ میرے پاس آ کر میرے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ میں اس کے اتنے قریب بیٹھنے پر پریشان سا ہوا تھا۔ میرا ہاتھ پکڑ کر مجھ سے کہنے لگی، میں اپنے پچھلے رویے کی وجہ سے بہت شرمندہ ہوں، آپ مجھے معاف کر دیں۔ وہ بڑی شرمندہ سی مجھ سے کہہ رہی تھی۔ میں نے کہا، بیٹا میرے دل میں تمہارے لیے ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ایک بار میں باہر لاؤنج میں بیٹھا ٹی وی دیکھ رہا تھا، رانیہ کچن میں کھانا بنا رہی تھی، فہد بھی آنے والا تھا، جب مجھے رانیہ کی چیخنے کی آوازیں آنے لگیں۔ میں بے ساختہ کچن میں آ گیا۔ رانیہ کے دوپٹے پر آگ لگ گئی تھی، وہ خوف زدہ سی چیخ رہی تھی۔ جب میں کچن میں پہنچا تو یہ دیکھ کر خود بھی بدحواس سا ہو گیا۔ میں نے اس کے گلے سے دوپٹہ اتار کر دور پھینک دیا کیونکہ اس پر آگ لگی ہوئی تھی۔ وہ شاید بے حد گھبرائی ہوئی اور بدحواسی کے عالم میں تھی، اس لیے میرے ساتھ لگ گئی۔ میں اسے بیٹی کی طرح ساتھ لگائے تسلی دے رہا تھا جب فہد گھر میں داخل ہوا۔ فہد ہمیں دیکھ کر یکدم چونک سا گیا تھا۔ رانیہ رو رہی تھی، فہد کو دیکھ کر بھاگ کر اس کے ساتھ لگ کر رونے لگی۔ وہ اس سے رونے کی وجہ پوچھنے لگا، لیکن شاید وہ بہت گھبرائی ہوئی تھی، اس لیے اس کے منہ سے الفاظ نہیں نکل رہے تھے۔ میں نے کہا، رانیہ کچن میں کام کر رہی تھی، اس کے دوپٹے کو آگ لگ گئی تھی، اس لیے گھبرا گئی۔ رانیہ فہد کے ساتھ لگے روئی جا رہی تھی، کہنے لگی، جی فہد، جو ابو کہہ رہے ہیں وہی سچ ہے، آپ انہی کی بات کا اعتبار کریں کیونکہ وہی سچ ہے فہد۔ نہ جانے کیوں مجھے رانیہ کا انداز کچھ عجیب سا لگا کہ جیسے وہ فہد پر نہ جانے کیا ظاہر کرنا چاہ رہی ہے۔ فہد نے رانیہ سے کہا کہ وہ پریشان نہ ہو، وہ بازار سے کھانا لے آئے گا، وہ پریشان نہ ہو۔ اس کے بعد نہ جانے کیوں لیکن میں دن بدن کمزور ہونے لگا تھا، بیمار رہنے لگا تھا۔ جیسے ہی دوپہر کے کھانے کے بعد کی دوا کھاتا مجھ پر غنودگی سی طاری ہونے لگتی تھی، اس لیے میں اب لاؤنج میں نہیں بیٹھ پاتا تھا، زیادہ تر اپنے کمرے میں ہی رہنے لگا تھا، یہاں تک کہ کبھی کبھی تو فہد کے آنے کی بھی مجھے خبر نہیں ہوتی تھی۔ اکثر جب دوپہر کے بعد میں سوتا تو میری آنکھ رات کو کھلتی تھی، تب تک رانیہ اور فہد کھانا کھا چکے ہوتے تھے۔ میں اٹھتا تو وہ دونوں ہی اپنے کمرے میں جا چکے ہوتے تھے۔ میں خود ہی کھانا گرم کر کے کھا لیتا اور دوا کھا کر لیٹ جاتا۔ ایک بار فہد کو کام کے سلسلے میں دوسرے شہر جانا پڑا، وہ 2 دن کے لیے گیا تھا۔ جب ایک رات میں گہری نیند میں تھا کہ میرا دروازہ بری طرح سے دھڑدھڑایا گیا۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے رانیہ گھبرائی ہوئی کھڑی تھی، کہنے لگی، ابو مجھے اکیلے میں ڈر لگ رہا ہے، میں آپ کے کمرے میں سو جاؤں؟ فہد گھر پر نہیں تھا اور رانیہ کو اپنے کمرے میں سلانا مجھے غیر مناسب سا لگ رہا تھا۔ میں نے کہا، بیٹا یہ غیر مناسب سی بات ہے، تمہیں گھبرانے اور ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، میں گھر پر ہی ہوں۔ وہ کہنے لگی، آپ شاید مجھے اپنی بیٹی نہیں سمجھتے، حالانکہ میں اپنے روکھے رویے کی آپ سے معافی بھی مانگ چکی ہوں، لیکن مجھے لگتا ہے آپ نے مجھے دل سے معاف نہیں کیا۔ میں آپ کو کیسے یقین دلاؤں کہ میں آپ کو اپنے سگے باپ جیسا ہی سمجھتی ہوں، اور اس وقت فہد بھی نہیں ہے، مجھے اپنے کمرے میں ڈر لگ رہا ہے۔ میں نے کہا، میں نے تمہیں دل سے معاف کیا ہے، لیکن میں یہ سمجھ ہی نہیں پا رہا تھا کہ اسے انکار کیسے کروں۔ وہ رونے لگی، کہنے لگی، اگر میں آپ کی سگی بیٹی ہوتی تو کیا آپ مجھے اپنے کمرے میں سونے سے انکار کر دیتے؟ آپ مجھے شاید اپنی بیٹی سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ میں نے کہا، ایسا کچھ نہیں ہے، تم آ جاؤ۔ وہ اندر آ گئی اور صوفے پر جا کر لیٹ گئی۔ میں اپنے بیڈ پر لیٹ کر سو گیا۔ میری آنکھ کمرے کی تیز دستک پر کھلی تھی۔ میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ رانیہ بھی اٹھ گئی تھی، اسی نے صوفے سے اٹھ کر دروازہ کھولا تھا۔ سامنے فہد کو دیکھ کر وہ اس کے ساتھ لگ گئی اور رونے لگی، کہنے لگی، تم کیوں مجھے چھوڑ کر جاتے ہو اکیلے گھر پر؟ رانیہ کی بات پر فہد نے مجھے نہ جانے کن نظروں سے دیکھا تھا کہ میں گھبرا سا گیا۔ اپنی بات کی وضاحت دینے لگا۔ میں نے کہا، فہد تم اسی شہر میں رہا کرو، رانیہ رات کو ڈر جاتی ہے اور تم تو جانتے ہو کہ مجھے اکیلے سونے کی عادت ہے، میں اسے اپنے کمرے میں نہیں سلا سکتا۔ میری بات پر وہ کہنے لگا کہ پھر آج کیوں سلا لیا؟
اس کی بات اور لہجہ انداز مجھے کچھ عجیب سا لگا تھا۔ میں نے کہا کہ وہ خوفزدہ تھی، رو رہی تھی، اس لیے میں نے اسے کہا کہ جاؤ صوفے پر لیٹ جاؤ۔ میری بات پر رانیہ نے تعجب کا اظہار کیا اور کہنے لگی جی میں صوفے پر، یہ کہہ کر پھر خود ہی سہم کر اسبات میں سر ہلا کر فہد سے کہنے لگی ہاں فہد یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، انہوں نے مجھے کمرے میں نہیں بلایا تھا۔ یہ کہہ کر وہ نہ جانے کیوں بدحواس ہوتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی۔ فہد نے کہا تو کچھ نہیں، لیکن اب اس کا رویہ مجھ سے اکھڑا اکھڑا رہنے لگا تھا۔ وہ کام سے واپس لوٹ کر بھی مجھ سے بات نہیں کرتا تھا، کھانا کھاتے ہی اپنے کمرے میں چلا جاتا تھا۔ ایک بار رانیہ کی طبیعت خراب ہو گئی تو فہد اسے ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ جب واپس آئے تو رانیہ روتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ مجھے یہ دیکھ کر تعجب سا ہوا تھا کہ ایسا بھی اسے کیا ہو گیا ہے۔ ابھی میں یہی سوچ رہا تھا کہ فہد نے میرا گریبان پکڑ لیا، کہنے لگا ابو آپ کو شرم نہیں آئی؟ میری بیوی کے ساتھ ایسا گھناؤنا کھیل کھیلتے ہوئے وہ آپ کو اپنا باپ سمجھ کر خدمت کر رہی تھی اور آپ نے اسی کی عزت پامال کر دی۔ فہد بہت غصے میں مجھے جھنجھوڑ کر کہہ رہا تھا۔ میں نے کہا میرا گریبان چھوڑو۔ میں نے فہد سے کہا تم ہوش میں تو ہو؟ کیا کہہ رہے ہو؟ رانیہ میری بیٹی ہے، میں اسے اپنی بیٹی کی طرح سمجھتا ہوں اور تم باپ پر ایسا گھٹیا الزام لگا رہے ہو۔ وہ کہنے لگا باپ اپنی حرکتوں پر تو غور کرے، میں نے خود کئی بار رانیہ کو روتے ہوئے آپ کے کمرے سے باہر نکلتے دیکھا ہے۔ جب بھی میں کام سے واپس گھر آتا ہوں رانیہ آپ کے کمرے میں ہی ہوتی ہے اور میرے گھر آنے کے بعد بنا دوپٹے کے روتے ہوئے آپ کے کمرے سے نکلتی۔ آپ کیا کرتے ہیں میری بیوی کے ساتھ؟ آپ اسے دھمکیاں دیتے ہیں کہ اگر اس نے مجھ سے کچھ کہا تو آپ اسے مجھ سے طلاق دلوا دیں گے، کیونکہ میں آپ کا بیٹا ہوں، اس لیے جو آپ کہیں گے بنا سوچے سمجھے میں وہی کروں گا۔ فہد مجھ سے چلا چلا کر کہہ رہا تھا۔ مجھے تو اپنے کانوں پر یقین کرنا مشکل تھا۔ وہ لڑکی میرے ساتھ کیا کھیل کھیل گئی تھی۔ وہ مجھے دوپہر کے کھانے میں نیند کی دوا دیتی تھی۔ جب میں سو جاتا تو فہد کے آنے سے پہلے جان بوجھ کر میرے کمرے سے بنا دوپٹے کے باہر نکل کر فہد کو شک میں مبتلا کر چکی تھی۔ میں نے کہا وہ جھوٹ بول رہی ہے، مجھے تو کسی بات کا علم نہیں ہے کیونکہ میں نیند کی دوا کھا کر سو رہا ہوتا تھا۔ وہ کہنے لگا بس بھی کر دیں ابو، کبھی آپ جان بوجھ کر اسے اپنے قریب کرنے کے لیے اس کے دوپٹے کو جلا دیتے ہیں تو کبھی کوئی بہانہ میرے سامنے پیش کرتے ہیں۔ میں اندھا نہیں ہوں، آپ ہوش میں ہوتے ہیں، چند دن پہلے بھی ہوش میں تھے۔ آپ جانتے ہیں آپ نے میرے ساتھ کیا کیا ہے، آپ نے مجھے جیتے جی مار ڈالا ہے ابو۔ یہ کہہ کر وہ رونے لگا، کہنے لگا کہ میری بیوی حاملہ ہے اور آپ کے بچے کی۔ یہ لفظ میرے منہ پر ذلت کا بہت بڑا تماچا تھے۔ میں نے فہد کے منہ پر تھپڑ مار دیا۔ میں نے کہا بدبخت، اتنا بڑا الزام لگاتے ہوئے تجھے شرم نہیں آئی؟ وہ تمہاری بیوی ہے۔ وہ کہنے لگا میں بانجھ ہوں، میری رپورٹس یہ کہتی ہیں کہ میں باپ بننے کے لائق ہوں ہی نہیں، تو میری بیوی حاملہ کیسے ہو سکتی ہے؟ آپ ہی گھر پر ہوتے ہیں، مجھے جواب دیں۔ میں کیا سوچ سکتا ہوں، کیسے اس بات کا یقین کر لوں کہ آپ سچے ہیں؟ میں نے اسے کوئی جواب نہیں دیا اور چپ چاپ اپنے کمرے میں آ گیا، اپنے کپڑے ایک بیگ میں ڈالے اور بیگ سمیت اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے گھر سے باہر نکل گیا۔ فہد نے مجھے ایک بار بھی نہیں روکا تھا۔ میں اولڈ ہاؤس میں چلا گیا کیونکہ میں جان چکا تھا کہ یہ سارا کھیل مجھے گھر سے نکالنے کے لیے ہی رچایا گیا ہے۔ میرے جیسے اور بھی بہت سے بوڑھے وہاں اپنے بچوں کے غلط رویوں کی وجہ سے آ کر یہاں رہ رہے تھے۔ مجھے یاد آنے لگا کہ شاید یہ میرا ہی مکافات عمل ہے۔ عائشہ سے شادی کے بعد میں نے بھی پاکستان کا رخ نہیں کیا تھا۔ میرے والدین بوڑھے ہو گئے، بار بار مجھ سے کہتے کہ اقبال آ کر اپنی شکل ہی دکھا جایا کرو، ہماری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، کیا مرنے سے پہلے بھی تمہاری شکل دیکھنے کو نہیں ملے گی؟ لیکن اس وقت مجھے اپنے بیٹے کی فکر لگی تھی، مجھے اسے اچھی تعلیم دلوانے کے لیے دن رات محنت کرنی تھی۔ میرے والدین مجھے روتے ہوئے فون کرتے، اپنے پاس بلاتے، لیکن میں ٹالتا رہتا تھا۔ مجھے تو بس فہد کی فکر تھی، اس بیٹے کی جس نے آج میرے بارے میں ایک پل نہیں سوچا۔ شاید یہ میرا مکافات عمل ہے۔ اس وقت میں نے اپنے والدین کی خدمت نہیں کی تھی جب انہیں میری ضرورت تھی، اس لیے میری اولاد مجھے کیسے پوچھ سکتی تھی؟ میں پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے اپنے رب سے معافی مانگنے لگا۔ اب میرا سارا وقت عبادت میں گزر جاتا تھا۔ چند ماہ بعد فہد مجھے لینے آ گیا، کہنے لگا ابو مجھے معاف کر دیں،
رانیہ ایک جھوٹی اور مکار عورت ہے۔ میں نے اسے باتیں کرتے سن لیا جو وہ اپنی دوست سے کر رہی تھی کہ اس نے آپ پر جھوٹا الزام لگا کر آپ کو اولڈ ہاؤس جانے پر مجبور کر دیا ہے۔ اس نے میری رپورٹس بھی جھوٹی بنوائی تھیں۔ میں بانجھ نہیں تھا۔ میں نے کہا تم لوگوں کا قصور نہیں ہے، میں شاید اپنے کیے کی سزا پا رہا ہوں، مجھے تم یہیں رہنے دو۔ فہد کی منت سماجت پر بھی میں اس کے گھر نہیں گیا کیونکہ میں یہاں سکون میں تھا۔